رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ نحل کی آیت 3 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورہ میں تمہید کی آیتیں ہم نے پڑھ لیں، اس کے بعد اب قرآن مجید اپنے طریقے کے مطابق استدلال شروع کر رہا ہے۔ اس کی ابتدا اس بنیادی مقدمے سے کی ہے جس پر پورے دین کے فلسفے کی بنیاد ہے، یعنی یہ زمین و آسمان، یہ کائنات، انسان کو جب وہ شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو ایک وجودی حقیقت کے طور پر اپنے گرد و پیش میں ملتی ہے۔ اس کے بارے میں سب سے پہلا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کائنات کوئی مقصد رکھتی ہے؟ کسی چیز کو سامنے رکھ کر بنی ہے یا بنائی گئی ہے؟ یا صورتحال یہ ہے کہ یہ ہے، ہم نہیں جانتے کب سے ہے، ہم نہیں جانتے کب تک رہے گی، اور اس میں کوئی مقصد یا غایت پیش نظر نہیں ہے، بلکہ جیسے پودے اگتے ہیں، پانی بہتا ہے، جانور پیدا ہوتے ہیں، پھر یہ سب چیزیں فنا ہو جاتی ہیں، تو ایک دائرہ ہے جس میں یہ کائنات چل رہی ہے۔ یہ دونوں چیزیں بالکل الگ الگ نقطہ ہے نظر پیدا کرتی ہیں۔ ان کے نتائج انسان کے فکر پر، انسان کے علم پر اور اس کے عمل پر مترتب ہوتے ہیں۔ انہی کو بنیاد بنا کر فلسفہ گفتگو کرتا ہے اور انہی کو بنیاد بنا کر مذہب گفتگو کرتا ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے، اسی سے ابتدا کی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، یعنی یہ عبث نہیں ہے، بے فائدہ نہیں ہے، بغیر کسی مقصد کے نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ بیٹھے بیٹھے کسی کو الیل آئی اور اس نے کچھ بنا دیا۔ یہ بازیچہ یا اطفال نہیں ہے، کوئی تماشا گاہ نہیں ہے، یہ برحق پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ لفظ جب قرآن استعمال کرتا ہے تو دونوں پہلوؤں سے متنبع کرتا ہے۔ ایک اس پہلو سے کہ یہ کوئی خیال یا واہمہ نہیں ہے جس کو تم کائنات کی صورت میں دیکھتے ہو، یہ ایک حقیقی چیز ہے، اور اس کو ایک پروردگار، ایک علیم و حکیم ہستی نے پیدا کیا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ یہ حقیقی چیز کسی کھیل تماشے کے طور پر پیدا نہیں کی گئی، یہ ایک بڑے مقصد کو سامنے رکھ کر پیدا کی گئی ہے۔ تو دونوں باتوں کو پیش نظر رکھ کے یہاں سے استدلال کی، ریزننگ کی تمہید اٹھائی ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے۔ چنانچہ میں نے اس پر حاشیہ لکھا ہے، برحق پیدا کیا ہے یعنی غایت و حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اس کے پیدا کرنے میں ایک حکمت بھی ملحوظ ہے اور اس کا ایک مقصد بھی ہے۔ چنانچہ ضروری ہے، یعنی جب غایت و حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے، بے معنی پیدا نہیں کر دیا، تو پھر ضروری ہے کہ یہ کائنات بامعنی انجام کو پہنچے، یعنی پھر اس کا انجام یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دائرے میں گردش کرتی رہے اور
ازل سے کر رہی ہو اور ابد تک کرتی رہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی دن طبعی قوانین کے تحت ختم ہو جائے اور کسی چیز کا کوئی نتیجہ نہ نکلے۔ تو دونوں کام اگر تم سمجھو کہ ہو سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر کوئی بامانی چیز ہی نہیں ہے، یہ کار عبث ہے، بے فائدہ کام ہے۔ چنانچہ ضروری ہے کہ یہ کائنات بامانی انجام کو پہنچے، اور اس میں جو کچھ ہوا ہے، ظاہر ہے کہ اس پوری کائنات میں ہماری کائنات ہے، قرآن مجید تو یہ بتاتا ہے کہ اس کے علاوہ 6 اور بھی ہیں جو انسان کی رسائی سے ماوراء ہیں، لیکن جو ہماری کائنات ہے اس میں کیا ہو رہا ہے، یعنی اس کائنات کو اگر دیکھیے تو یہ ایک وسیع کائنات ہے۔ وسعت کا لفظ اپنے معنی کھو دیتا ہے جب ہم اس کائنات کو سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ احساس ہوتا ہے کہ گویا بلا نہایت پھیلی ہوئی ہے اور اتنے فاصلوں پر ہے کہ ہمارے تمام عادات ختم ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں نئے پیمانے ایجاد کرنے پڑے ہیں۔ اب ہم نوری سالوں میں پیمائش کرنے کی صحیح کرتے ہیں۔ اس میں ایک ذرے کے برابر اگر کائنات کے تناسب سے دیکھیں یا اس کی وسعت کے تناسب سے دیکھیں تو ایک سیارہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ باشعور مخلوق پیدا کی، یعنی انسان، اور پھر اپنے پیغمبروں کی وساطت سے یہ بتایا ہے کہ تمہارے علاوہ اور تم سے پہلے بھی جنات ایسی ہی باشعور مخلوق کی حیثیت سے اس پر موجود رہے ہیں۔ یہ مخلوقات کیا ایسے ہی ختم ہو جائیں گی؟ ان کے شعور نے جو ان کو خود اپنا شعور دیا ہے وہ کسی نتیجے تک نہیں پہنچے گا، اس کے کوئی معنی اور اس کا کوئی انجام نہیں ہوگا۔ چنانچہ یہ کائنات بامانی انجام کو پہنچے، یہ اس کے برحق ہونے، اس کے بامقصد ہونے، اس کے پرحکمت ہونے کا تقاضا ہے۔ اور اس میں جو کچھ ہوا ہے خدا کی عدالت انصاف کے ساتھ اس کا فیصلہ سنا دے، یعنی اس میں نیکی بھی ہوئی ہے، خیر بھی ہوا ہے، لوگوں نے انسانوں کی خدمت بھی کی ہے، انہوں نے اپنے بہترین اوقات، اپنا کمایا ہوا مال نیکی اور خیر کے لیے بھی صرف کیا ہے، اور وہ لوگ بھی ہوئے ہیں جنہوں نے فساد برپا کیا ہے، لوگوں پر ظلم کیا ہے، ان کو اپنی ستمرانیوں کا ہدف بنایا ہے۔ تو اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ خدا انصاف کے ساتھ اس کا اگر فیصلہ نہیں سنا رہا تو پھر یہ کوئی انجام نہیں ہے، یہ کوئی بازیچہ اطفال نہیں ہے، یعنی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ لوگ اس میں جو چاہے کرتے پھریں اور ان سے کوئی باز پرس نہ ہو۔ یہ اس کے برحق ہونے، اس کے بامقصد ہونے اور اس کی غایت کے ساتھ اس کو پیدا کیے جانے کا تقاضا ہے، اسی سے پیدا کیے۔ تو فرمایا کہ برحق پیدا کیا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ پھر اس کے نتیجے میں اس کائنات کا پروردگار کچھ فیصلے کرے گا۔ کیا خیال کرتے ہو کہ اس کے فیصلوں پر کوئی اثر انداز ہو جائے گا؟ اس کے فیصلوں پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ تنہا اس کائنات کا خالق ہے، وہ تنہا اس کائنات کا رب ہے، وہ تنہا اس کائنات کا مالک اور آقا ہے، اور وہی تنہا ہے جس کو معبود سمجھنا چاہیے، جس کی پرستش کرنی چاہیے، جس کا حکم ماننا چاہیے۔ تو فرمایا کہ وہ برتر ہے ان چیزوں سے، تعالی عما یشرکون، جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ جب اس پورے عالم میں اس کے سوا نہ کوئی آقا ہے، نہ کوئی مالک ہے، نہ کوئی رب ہے، نہ کوئی معبود ہے، نہ خلق میں کسی کا کوئی حصہ ہے، نہ اس کائنات کو نظم کے طور پر چلانے میں کسی کا کوئی ہاتھ ہے،
تو پھر اس کے فیصلے ہی آخری فیصلے ہوں گے، اس پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کا کوئی شریک، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے۔ خلق الانسان من نطفہ، اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا۔ یہ انسان کی خلقت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ قرآن مجید اس کو ایک بڑی شہادت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جانتا ہے اور سب سے بڑھ کر اپنے آپ ہی کو جانتا ہے کہ وہ کس طرح کی مخلوق ہے۔ اسے معلوم ہے کہ وہ اپنی خلقت کے لحاظ سے ایک شاہکار ہے، اس کے قالب میں حسن و جمال کی سب چیزیں صرف ہو گئی ہیں اور اس کو ایک بے پناہ شخصیت دی گئی ہے جس میں بڑے غیر معمولی امتیازات ہیں۔ حسن و قبح کا شعور ہے، خیر و شر کا شعور ہے، اور وہ ان چیزوں کی بنیاد پر اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرتا ہے تو نئی سے نئی دنیا پیدا کر دیتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک پرتو ہے، اس کو علم دیا گیا ہے، اس کو حکمت دی گئی ہے، اس کو قوت ایجاد دی گئی ہے، اور وہ ان سب چیزوں کا غیر معمولی اظہار کرتا ہے۔ اس طرح کی کوئی اور مخلوق اس کے گرد و پیش میں نہیں ہے، تو اس لیے سب سے بڑی تخلیق وہ خود ہے، اسی کی جانب توجہ دلائی ہے۔ اس کو توجہ یہ دلائی گئی ہے کہ ذرا یہ دیکھو کہ تم کس طرح پیدا ہوتے ہو، یعنی تمہارا پیدا ہونے کا پورا عمل قابل مشاہدہ ہے، یہ کوئی ماضی کی خبر نہیں ہے۔ خلق الانسان من نطفہ، وہ چیزیں جو انسان کی خلقت کے عناصر ہیں، یعنی جن اجزاء سے انسان کو بنایا جاتا ہے، اب کم و بیش متعین ہے کہ وہ 6 عناصر ہیں، ان سب کو انسان جانتا ہے۔ ان عناصر کو میز پر پھیلا کر دیکھ سکتا ہے کہ یہ بے جان مادے ہیں جن سے میں بنایا جاتا ہوں۔ انہی کو وہ دیکھتا ہے کہ ایک مصنع میں، ایک فیکٹری میں ڈال دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اس کے سامنے ایک نطفے میں یا ایک بوند میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ وہ بوند محض پانی کی ایک بوند نہیں ہوتی، وہ محض کوئی سیال مادہ نہیں ہوتا، اس میں اس کی پوری شخصیت چھپی ہوئی ہوتی ہے، پورا انسان چھپا ہوا ہوتا ہے، درا حالے کہ وہ محض ایک خوردبینی چیز ہے، یعنی اس کو اس کھلی آنکھ سے دیکھا بھی نہیں جا سکتا، لیکن اس میں پورا انسان موجود ہوتا ہے، اسی طرح جیسے بیج میں پورا درخت موجود ہوتا ہے۔ تو اس کی ابتدا کی طرف توجہ دلائی کہ اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا۔ خلق الانسان من نطفہ فاذا هو خصیم مبین، تو فرمایا کہ وہ جب اس بوند سے مختلف مراحل سے گزر کر ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو ناتواں، برسوں دوسروں کا محتاج رہا، اٹھنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے اس کی زندگی دوسروں پر منحصر تھی۔ یعنی جانور کے بچے بھی اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ قوت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ اس ضعف کے ساتھ پیدا ہوا، اور پھر ابتدائی مراحل سے گزرنے کے بعد جب شباب کو پہنچا تو خدا کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی وہ ایک بوند پھر اس مقام پر آ کے حریف بن جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا، تو دیکھتے ہو کہ پھر وہ ایک کھلا ہوا حریف بن کر اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ یعنی اس وقت اس بستی میں ظاہر ہے کہ قریش مخاطب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ، توجہ دلائی ہے کہ ان میں سے ہر شخص خدا کے مقابلے میں استدلال کر رہا ہے، خدا کی بات کو جھٹلانے کی کوشش کر رہا ہے، خدا کے مقابلے میں سرکشی پر اترا ہوا ہے، خدا کے پیغمبر کے در پہ آزار ہوا ہے، حریف بن کر، دشمن بن کر اٹھ کھڑا ہوا ہے۔
اس میں ظاہر ہے کہ ان سرکشوں کی طرف اشارہ ہے جو اس وقت قرآن کے مخاطب تھے۔ عرب کی قیادت، قریش کے زعماء جو مقابلے میں آ کر کھڑے ہو گئے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ان کو اس بستی میں بڑی قوت حاصل ہے، اس قوت پر نازاں تھے جو انہیں سرزمین عرب میں حاصل تھی۔ موجودہ زمانے کا انسان اس سے ہزاروں گنا زیادہ قوت کے ساتھ کھڑا ہے اور اسی طرح حریف بن کر کھڑا ہے۔ تو اس پوری تصویر کو سامنے رکھ کر اس آیت کو پڑھیے، خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا تو دیکھتے ہو کہ پھر وہ ایک کھلا ہوا حریف بن کر اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ والانعام خلقہا، فرمایا یہ تو تمہارا معاملہ ہے، یہ چوپائے بھی اسی پروردگار نے پیدا کیے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ذرا دوسری مخلوقات پر نگاہ دوڑاؤ، اس میں ظاہر ہے کہ جو قریب ترین مخلوقات ہیں ان میں وہ چوپائے ہیں جو ہمارے لیے خوراک کا ذریعہ بنتے ہیں یا ہماری خدمت کرتے ہیں یا ہم ان سے سواری کا کام لیتے ہیں یا اسی طرح دوسری خدمات۔ یہ چوپائے بھی اس نے پیدا کیے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ان میں تمہارے لیے جھاڑے کی پوشاک ہے۔ یہ ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے جو ابھی ان ایجادات سے واقف نہیں تھے جو ہم نے اب لباس میں کر لی ہیں۔ یہی چوپائے ہیں جاڑے کی سخت سردی میں، جب کوئی بچانے والا نہیں ہوتا، یہ انہی کی اون ہے جس سے تمہارے لباس تیار ہو جاتے ہیں۔ ان میں تمہارے لیے جھاڑے کی یعنی سردی کی پوشاک ہے۔ فیہا دفء و منافع، اور دوسرے فائدے بھی، یعنی اور بے شمار فائدے تم گنتے چلے جاؤ تو شمار نہیں کر سکو گے۔ ومنہا تاکلون، اور پھر یہ کہ ان سے تم غذا بھی حاصل کرتے ہو۔ یعنی کتنے چوپائے ہیں جو پیدا ہی انسان کی غذا کے لیے کیے گئے ہیں یا بعض دوسری مخلوقات کی غذا کے لیے، اور ان کو ان دوسری مخلوقات کی غذا بنا کے یہ بتایا ہے کہ فطرت کی کتاب ان سے غذا حاصل کرنے کو جائز رکھتی ہے۔ ایسے بہت سے درندے ہیں جو کوئی اور چیز نہیں کھا سکتے، یعنی وہ خوراک کے طور پر گوشت ہی استعمال کرتے ہیں، وہ گھاس پر یا سبزی پر زندہ ہی نہیں رہ سکتے، پیدا ہی اس طرح کیے گئے ہیں۔ تو اس سے مقصود یہ تھا کہ فطرت میں وہ استدلال موجود رہے۔ انسان شعور رکھنے والی مخلوق ہے، جان کی حرمت کے پہلو کو یہاں تک وسیع کر کے وہ اللہ کی اس نعمت سے کہیں محروم نہ ہو جائے۔ تو فرمایا کہ اور ان سے تم غذا بھی حاصل کرتے ہو، ومنہا تاکلون۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ اپنے سے باہر مخلوقات، ان مخلوقات میں انسان کے لیے جو ربوبیت کا اہتمام ہے، جھاڑے کی پوشاک ہے، دوسرے فائدے ہیں، غذا کا گوشت ہے، لیکن انسان ہے، وہ صرف ان ضروریات تک محدود نہیں رہتا، اس سے آگے بڑھ کر اس میں ایک غیر معمولی چیز جو اسے دوسری مخلوقات سے غایت درجہ ممتاز کرتی ہے، حصے جمالیات ہے، حسن کا احساس۔ تو ان جانوروں کے ذکر میں بھی اس کو نمایاں کر دیے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ اس کو اب شہروں میں رہنے والے لوگ اس طرح نہیں سمجھ سکیں گے۔ جس وقت گلہبان اپنے گلے کو لے کر نکلتے ہیں اور وہ سب جانور، بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے، بھینس، بیل، وہ اپنے اپنے باڑوں سے نکل کر قطار در قطار بھاگتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ خود جانوروں کی اپنے وجود میں ایک خاص حسن ہوتا ہے، پھر وہ ایک پورے گلے میں جمع ہو جاتا ہے، پھر اس گلے کے نکلنے کا انداز جس طرح وہ نکلتا ہے، وہ چرتے چکتے ہیں، واپس آتے ہیں جب
تو بہت تازہ ہو گئے ہوتے ہیں گھاس کھا کے، اور ایک خاص فربہی ان میں آ جاتی ہے، اور پھر وہ اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے جو منظر پیدا ہوتا ہے ایک دہقان کے لیے، ایک گلہبان کے لیے، وہ ایک خاص طرح کا جمال رکھتا ہے، اپنے اندر ایک خاص طرح کا حسن رکھتا ہے۔ جن لوگوں کو جانوروں کو اس طرح پالنے دیکھنے کا موقع ملا ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ الگ الگ بھی حسن رکھتے ہیں، وہ اپنے باڑے میں بھی حسن رکھتے ہیں، وہ اپنی باغ دوڑ میں بھی ایک خاص حسن رکھتے ہیں، اور پھر اس طرح گلے میں نکلنے اور شام کو واپس آنے میں بھی ایک غیر معمولی منظر پیدا ہوتا ہے دہقانوں کے لیے، گلہبانوں کے لیے۔ اس کی تصویر کھینچتی ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، ان کے اندر تمہارے لیے جمال بھی ہے، حسن بھی ہے۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ حسن بجائے خود کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ کس طرح نظر نوازی کا سامان کرتا ہے۔ جن لوگوں کے اندر حسن کی قدر ہوتی ہے، وہ فطرت میں ہو، پھول میں ہو، شخص میں ہو، وہ اس کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پروردگار تو ہر عیب سے پاک ہے، یہ تیرا ہی کمال ہے جس کا ظہور ان سب چیزوں میں ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے اندر تمہارے لیے جمال بھی ہے، اور پھر تصویر سامنے لا کے بتایا حین تریحون وحین تسرحون، جب کہ شام کے وقت ان کو واپس لاتے ہو اور جب صبح کو چرنے کے لیے چھوڑتے ہو۔ یعنی جو منظر اس وقت پیدا ہوتا ہے اس میں تمہارے لیے نظر نوازی کا کیا سامان ہوتا ہے۔ اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ترتیب کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ کہا جاتا کہ جب صبح کو چرنے کے لیے چھوڑتے ہو اور جب شام کو واپس لاتے ہو، اس لیے کہ ابتدا تو اس منظر کی صبح ہوتی ہے جب چرنے کے لیے چھوڑا جاتا ہے۔ قرآن نے الٹ دی ترتیب اور یہ کہا جب شام کے وقت ان کو واپس لاتے ہو اور جب صبح کو چرنے کے لیے چھوڑتے ہو۔ گویا شام سے نگاہ کو متوجہ کیا ہے صبح تک۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اصل الفاظ ہیں حین تریحون وحین تسرحون۔ ان میں سرا یعنی کسی جانور کو صبح چرنے چگنے کے لیے چھوڑنا، وہ کیا ہے؟ سرا کو بظاہر اراحہ پر مقدم ہونا چاہیے تھا، یعنی شام کے وقت لانے کا ذکر بعد میں ہونا چاہیے تھا، لیکن قرآن نے اسے مؤخر کر دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ استاذ امام امین حسن اصلاحی نے وضاحت فرمائی ہے، وہ لکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ موقع کلام اظہار شان کا ہے، یعنی صرف یہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ گلے چھوڑے جاتے ہیں اور گلے واپس آتے ہیں، بلکہ ان کی شان، ان کے جمال کو نمایاں کرنا مقصود ہے۔ اور شان کا اظہار یا جمال کا اظہار گلے کی شام کو واپسی میں زیادہ ہے، جبکہ وہ چراگاہ سے چر چک کے تازگی اور فربہی کی حالت میں گھر کو واپس آتا ہے۔ یہ بات اس درجے میں اس وقت نہیں ہوتی جب وہ صبح کو چرنے کے لیے چھوڑا جاتا ہے۔ اس وقت ایک بھاگنے کا انداز ہوتا ہے اور جانور ویسے بھی کچھ دبلے محسوس ہو رہے ہوتے ہیں، اور ان میں وہ نشاط بھی نہیں ہوتا جو جب وہ شام میں واپس آتے ہیں اور ایک خاص طریقے سے گردنیں اٹھائے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس تصویر کے حسن کو نمایاں کرنے کے لیے مقدم مؤخر کر دیے۔ اس تصویر کو سامنے رکھ کے پھر کہا وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ جانور یعنی یہ جن سے تم جھاڑے کی پوشاک حاصل کرتے ہو اور طرح طرح کے فائدے اٹھاتے ہو، جن سے تم غذا حاصل کرتے ہو، جو تمہارے لیے اس طرح نظر نوازی کا سامان بنتے ہیں، یہ تمہارے بوجھ ایسے شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تم جان توڑ کر ہی پہنچ سکتے تھے۔ یعنی میں نے تمہیں پیدا کیا تو اپنے لیے سواریاں ایجاد کرنے کے لیے تو صدیوں انتظار کرنا پڑنا تھا، میں نے وہ سواریاں فراہم کر دیں جو اس وقت تمہارے کام آ سکیں،
اور وہ یہی تمہارے جانور ہیں، یہی تمہارے بیل، یہی تمہارے گھوڑے، یہی تمہارے گدھے، یہ تمہارے بوجھ ایسے شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تم جان توڑ کر ہی پہنچ سکتے تھے۔ انہوں نے تمہارے لیے سفر آسان کیے ہیں اور تجارت کی راہیں کھولی ہیں اور دور دراز علاقوں تک لے جانے کے لیے تمہاری سواری بنے ہیں۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار بڑا ہی شفیق، بڑا مہربان ہے۔ یعنی اس نے صرف پیدا نہیں کر دیا بلکہ پیدا کرنے کے بعد تمہارے لیے ربوبیت کا، پروردگاری کا، پالنے کا، نگہداشت کا یہ اہتمام کیا ہے۔ تمہارے اندر جتنے دائیات پیدا کیے ہیں ان سب کا سامان کیا ہے۔ گوشت کے مکروہ ڈھیر بھی وہاں لگے ہوئے مل سکتے تھے کہ کھا لو، لیکن ان کو ان خوبصورت جانوروں میں بدل دیا ہے، ان کے ساتھ محبت پیدا کی ہے، تعلق پیدا کیا ہے۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، تمہارا پروردگار بڑا ہی شفیق، بڑا مہربان ہے۔ یعنی وہی کھانے کے جانور، وہی تمہارے لیے پوشاک فراہم کرنے کے جانور، وہ تمہاری سواری بھی بن جاتے ہیں۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، یہ گھوڑے اور خچر اور گدھے بھی اس نے پیدا کیے، یہ سب اسی کی مخلوقات ہیں تاکہ تم ان پر سوار ہو۔ اور دیکھیے پھر دوسرے پہلو کو نمایاں کیا، تاکہ انسان جس طریقے سے اپنی ضرورتوں کا محتاج ہے اسی طرح حصے جمال لے کے آیا ہے، اسی طرح سے تزئین کا ایک غیر معمولی دائیہ اور جذبہ اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس پہ اکتفا نہیں کرتا کہ بس پیٹ میں گھاس بھر لی تو پیٹ کا تقاضا پورا ہو گیا، اور رہنے کے لیے بارش اور طوفان سے بچنے کے لیے جھونپڑی بنا لی، نہیں، اس میں ذائقے کا تنوع، رہائش گاہوں کا تنوع، شہروں کا تنوع، عمارتوں کا تنوع، جدت ہی جدت رکھی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ گھوڑے اور خچر اور گدھے بھی اس نے پیدا کیے ہیں تاکہ تم پر سوار ہو، یہ ضرورت ہو گئی، اور یہ زینت بھی ہے، یعنی ان میں بڑی خوبصورتی بھی ہے۔ جب ان کو تم اپنے استبل میں باندھتے ہو، جب اپنے باڑوں میں لاتے ہو، جب ایک دولت کی حیثیت سے ان کو دیکھتے ہو، تو ان میں تمہارے لیے بڑی زینت بھی ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ تو فرمایا کہ تمہارے گرد و پیش میں، ظاہر ہے کہ عرب مخاطب ہیں، ان کے ماحول میں جو چیزیں موجود ہیں ان کا ذکر کر کے کہا کہ یہاں تک نہیں، وہ ایسی چیزیں بھی پیدا کرتا ہے، روز پیدا کرتا ہے جنہیں تم جانتے بھی نہیں۔ یعنی یہ تو تمہاری دنیا ہے، تمہاری صحرا کی دنیا، تمہاری ام القریٰ کی دنیا، وہ ایسی چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، فرمایا کہ یہ سب دیکھنے کے بعد بھی اس کو پانے کی تمنا نہیں پیدا ہوتی، ہونی چاہیے۔ اور اگر اس کو پانا چاہتے ہو تو جان لو، اس کو پانا چاہتے ہو یعنی اس کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کو پہچاننا چاہتے ہو، اس کو سمجھنا چاہتے ہو، اس سے تعلق پیدا کرنا چاہتے ہو، تو جان لو کہ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اللہ تک سیدھی راہ پہنچاتی ہے۔ یعنی جب تم اپنے فکر کو سدید کر لو گے، اپنے آپ کو دائیں بائیں سے ہٹا کے بالکل سیدھے دیکھو گے کہ یہ دنیا کیا ہونی چاہیے، اس کی خلق کے پیچھے کس کو ہونا چاہیے، اور کیا وہ فی الواقع ہے، تو بالکل سیدھا راستے کے اوپر تمہیں خدا ملے گا۔ وہ ایسی ہستی ہے، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اللہ تک سیدھی راہ پہنچاتا ہے۔ فرمایا لیکن کیا انسان اس سیدھی راہ پر ہی چلتا ہے؟ وَمِنْهَا جَائِرٌ، جبکہ راہیں ٹیڑھی بھی ہیں۔ یعنی اسی پروردگار کو پانے، اس کائنات کی حقیقت کو جاننے کے لیے انسان ٹیڑھی راہوں پر بھی نکل جاتا ہے۔ ان سے بچ کر اگر ٹھیک راستہ اختیار کرو گے تو وہ سیدھا اس راستے کے اوپر ہے،
فرمایا وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، یہ اس نے امتحان کے لیے رکھا ہے کہ ان ٹیڑھی راہوں میں اس سیدھی راہ کو تلاش کرو، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو اسی ایک راہ کی ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے چونکہ ابتلا کے قانون پر پیدا کیا ہے تو اس لیے ٹیڑھی راہیں بھی موجود ہیں تاکہ ان میں سیدھی راہ کو خود تلاش کرو، ہے تمہارا پروردگار بالکل سیدھی راہ کے اوپر۔ ہمارا